अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बना सके। उसकी वजह थी कि थोड़ी मसरूफियत चल रही थी। तो कोशिश किया करेंगे कि कम अज़ कम जो है वो हर वीक एक आधी चीज़ आप लोगों के साथ लाजमन शेयर कर दी जाए। मुझे आइडिया है कि मेरी कोशिश भी है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरा दिल है कि मैं शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस टाइम इस सब प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो जितनी उनकी हेल्प हो सके, जो मुझे रीच आउट नहीं कर सकते और जो मुझे रीच आउट करते हैं उनको तो ऑब्वियसली मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनके साथ चीज़ें शेयर कर देता हूं, और अपने हिसाब से जो मुझे समझ आता है मैं उनको गाइड भी करता हूं। तो आज जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग प्लैब दे चुके हैं, जिनके पास जीएमसी है या प्लैब 2 देकर वापस आए हैं और एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला है और जीएमसी का वेट कर रहे हैं या जीएमसी आ गई है, वो लोग पाकिस्तान में है, वो यूके में नहीं रुक सके किसी भी वजह से, या वो यूके नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो वो लोग पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। तो देखें, सबका गोल ये है कि अल्टीमेटली यूके जाना है, और मैं आप लोगों को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हों। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, आप सब लोग यूके पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें कर ली हुई हैं। अब जो है वो इट्स अ मैटर ऑफ लक और मैटर ऑफ टाइम। अल्टीमेटली यू विल ऑल लैंड अ जॉब इन यूके इंशाल्लाह। तो अब आपके लिए जो है ना, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए ये है कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में करना क्या है। क्योंकि सबका मेरा ख्याल है एम यही होना चाहिए कि किस स्पेशलिटी में जाना है। और किसी ने मेडिसिन में जाना है तो फर्दर उसने कौन सी स्पेशलिटी करनी है। किसी ने सर्जरी में जाना है तो उसने सर्जरी में फिर क्या सब स्पेशलिटी लेनी है। या जो है किसी को नहीं पता अभी, या किसी ने साइकेट्री में जाना है, किसी ने जीपी में जाना है। तो अगर आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब है तो आप अपनी एफ़र्ट को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक ऑफिशियल एनएचएस का लिंक शेयर कर दूं, जिसमें कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ यहाँ पर होती हैं, तो और उनमें आपने क्या करना होता है और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, और कैसे आप उसमें अप्लाई करते हैं। वैसे रफली आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर स्पेशलिटीज़ बल्कि मोस्ट ऑफ़ देम आप ओरियल की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं। आप सब लोग जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। बाकी मैं आपको साथ ओरियल का भी लिंक शेयर करूंगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ एनएचएस का एक ऑफिशियल लिंक वो भी शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी स्पेशलिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ। आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा उससे। शायद आपने अगर पहले डिसाइड नहीं किया तो आपको हेल्प हो जाए, अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए। और आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको पता है कि मैंने किस स्पेशलिटी में जाना है, तो आप उस पर रिसर्च करें कि जी इसमें ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उनका जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है। और अल्टीमेटली आप चाहे नॉन ट्रेनिंग जॉब में आएँ या चाहे डायरेक्ट ट्रेनिंग में भी आएँ, तो इट्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपने जिस स्पेशलिटी में जाना है, आपने आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। तो और उससे आपको ये हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान में रहते हुए कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करना आसान भी है। बाकी ये है कि हर जगह की अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप पाकिस्तान करके आ सकते हैं तो वो आप बेहतर है कि वहीं पे एड्रेस कर रहे हैं। तो और अगर किसी को नहीं पता तो उसको चाहिए कि सबसे पहले, और सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ना कोई जो है वो जॉब ढूंढें और जॉब स्टार्ट कर दें। कैरियर की ब्रेक को अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन हाँ किसी के पास अगर अच्छी रीज़न है और वो उसको आप जस्टिफाई तो कर सकते हैं कि आपने क्यों ब्रेक लिया। और वो उसको जो है वो इतना माइंड भी नहीं करेंगे अगर आपके पास अच्छी रीज़न है। लेकिन ज़्यादा कैरियर में ब्रेक्स ये अच्छी काउंट नहीं की जाती। तो रिकमेंडेड ये है कि आप जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जॉब पकड़ें।
جاب میں آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز آ جاتی ہیں. تو اگر کوئی لوگ جو ہے جس کو جاب مل رہی ہے یو کے میں، پلیز وہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کو جاب کی ضرورت ہے، وہ اس کو وہاں پر جاب دلوا دے، ریکمینڈ کر دے. کسی کو رستہ پتہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی جاب کے حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یو کے کی بنسبت آپ کو پاکستان میں جاب زیادہ ایزیلی مل جائے گی، اتنی ایفرٹ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ جاب کیسے لینی ہے، کیسے نہیں ملے گی، کیسے ملے گی، کیا رستہ ہے، کس سے بات کرنی ہے، کدھر اپرچونٹی ہے، تو پلیز اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو، اپنے جونیئرز کو، اپنے کولیگز کو، اپنے سینئرز کو پلیز ہیلپ آؤٹ کریں. اور میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ایک راستہ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے 1000 راستے کھول دے گی. تو پلیز اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ لوگ کیسے جاب لے سکتے ہیں. اور جو لوگ جاب کی ہنٹ میں ہیں، پلیز آپ اپنی ایفرٹ پوری کریں، ہر جگہ اپلائی کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو جاب مل جائے گی. آپشنز آپ کے پاس یہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے تو پہلے تو آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی جاب ملتی ہے آپ پکڑ لیں. نمبر 2 میں کہوں گا کہ آپ اچھے ہاسپٹلز میں ٹرائی کریں. آپ کو اگر کراچی جانا پڑتا ہے آپ کراچی جائیں، اگر آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے آپ اسلام آباد جائیں، اگر آپ لاہور آ سکتے ہیں آپ لاہور آئیں، اگر ملتان میں کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ ہے آپ ادھر جائیں. جیسے اگر آغا خان میں کسی کو جاب ملتی ہے، شوکت خانہ میں ملتی ہے، اسلام آباد میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں جاب ملتی ہے، تو پلیز ایم ہائی فار دوز تھنگس. اور اپنے جو ہے وہ ادھر کا ایکسپیرینس ایک تو آپ کو اسٹینڈرڈ اور گڈ پریکٹس سکھائے گا، آپ کو رسپانسبلٹی سکھائے گا، آپ کو جو ہے وہ کافی چیزیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اٹس ناٹ دیٹ گروس، جو کہ زیادہ تر انفارچونیٹلی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کافی چیزیں گروس ہوتی ہیں. تو آپ کی ایک اورینٹیشن چینج ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور سی وی میں بھی وہ اچھا ساؤنڈ کرے گا اگر کوئی اچھے سیٹ اپ میں آپ نے جاب کی ہے. اگر آپ کو نہیں ملتی تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ڈو الیکٹیوز. اگر آپ کو اسپیشلٹی کا اپنی کا پتہ ہے تو آپ ادھر الیکٹیوز پکڑ لیں، ان پیڈ ایکسپیرینس لے لیں، لیکن ڈونٹ سٹ آئیڈل. گیپ سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور اگر آپ ان پیڈ جاب کرتے ہیں یا الیکٹیو کرتے ہیں تو تو اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا، اس پر میں نیکسٹ آتا ہوں. تو اگر آپ کو یہ بھی نہیں آپ کرنا چاہ رہے اور آپ کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرنا ہے آف کورس، اور فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے، تو پھر جو ہے میں کہوں گا کہ آپ کو پہلے سے چیزیں پلان کرنی چاہیے. اور اگر آپ ایم ایس ایم ڈی دے سکتے ہیں، جے کیٹ دے سکتے ہیں تو، اور ایف سی پی ایس دے سکتے ہیں تو آپ اس کے پارٹ نکالیں اور کوشش کریں آپ ٹریننگ پکڑ لیں. بے شک اگر آپ کو آپ کی اسپیشلٹی آف چوائس بھی نہیں ملتی، بے شک آپ کو اپنی پلیس آف چوائس یا انسٹیٹیوٹ آف چوائس پہ نہیں ملتا، تو بھی آپ جو ہے وہ جوائن کریں. اس سے اگر آپ پراپر ٹریننگ میں آئیں گے تو اوبویسلی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا پلان کریں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے میڈیسن میں ہی جانا ہے یا میڈیسن کی کسی الائڈ فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ اپنے ایم آر سی پیز نکالیں. اگر آپ کو پتہ ہے میں نے سرجری میں جانا ہے تو آپ پلیز پلان کریں اور ایم آر سی ایس دیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آپ نے یہاں پر بھی آ کر کرنا ہے. تو اگر چیز یہ آپ کی وہاں پر سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو ایک بریدر بھی ملے گا یہاں پر آ کر، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گے، آپ کا کلینکل نالج کافی زیادہ امپروو ہو چکا ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، اور مجھے اس کی سگنیفیکنس آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو پلیز اس کو لائٹلی مت لیں، پڑھنا ہی ہے اور یہی آپ کی بریڈ اینڈ بٹر ہے. الٹیمیٹلی آپ کو نالج ہونا چاہیے چیزوں کا، تو ہی آپ سروائیو کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ایگزامز نکالیں، ایم آر سی پی 1 بک کریں، ایم آر سی ایس بک کریں، اور اس کی تیاری شروع کریں. اور اگر آپ کو زیادہ
دیر ہو رہی ہے جاب ملنے میں تو آپ اس دوران ان کو ایگزامس کو نکالیں. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کورسز اور کانفرنسز کو ایم کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ پیسے خرچ کریں، لیکن کوشش کریں اگر کہیں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کو سرٹیفیکیشن مل سکتی ہے، نہیں بھی ملتی تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی اس کا ریکارڈ رکھیں اپنے پاس، بے شک سافٹ میں اپنے پاس لکھتے رہیں، اور جتنے گھنٹے آپ چیزیں اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کریں، جتنے گھنٹے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ڈاکیومنٹ کریں، اور اس کو ایز اے CPD پوائنٹ آپ جو ہے وہ لکھیں کہ جی لیٹس سے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی کانفرنس اٹینڈ کی ہے ایک دن کی، تو آپ نے کتنے گھنٹے اٹینڈ کی ہے، اتنے جو ہے وہ آپ CPD پوائنٹس اپنے پاس اپنا ایک لاگ بنا لیں، اس میں ایڈ کرتے رہیں، اور الٹیمیٹلی آپ اس کو کسی بھی سٹیج پر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی CV میں آپ ریفلیکٹ کریں، جاب اپلائی کرتے ہوئے ریفلیکٹ کریں. ڈفرینٹ کورسز پکڑیں آپ. اگر ALS کا کورس ہوتا ہے یا جو بھی اس سے ملتا جلتا کورس کہیں پہ ہو رہا ہے تو آپ پاکستان میں وہ کورس پکڑیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس میرا خیال ہے ایک اس کے ساتھ آپ کو ٹیچنگ کا سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ڈیمو کی جاب ملتی ہے یا وہ ایزیلی ملتی ہے تو بیچ میں کم از کم 3 months اور میکسیمم میرا خیال ہے 6 months آپ کو جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے. اگر آپ کے پاس آفیشیل ٹیچنگ کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو وہ آپ کو کئی ٹریننگ میں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے کرائٹیریا میں آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. تو آپ کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ کوئی کس اسپیشلٹی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے کیا پری ریکویزٹس ہیں، کن چیزوں پہ آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. تو پلیز آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو میں پاکستان میں ایڈریس کر سکتا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کسی میں آپ BSc کا انگلش کا پیپر دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس ڈبل گریجویشن کے بھی کچھ جگہوں پہ پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ وہ پیپر دے لیں. میرا نہیں خیال وہ کوئی بہت مشکل کام ہے، آپ لوگ وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آڈٹ کیا ہے. جس کو نہیں آئیڈیا اس کو میں بڑا سمپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ لیٹس سے کہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ آپ نے کوئی بھی اینٹی بایوٹک دینے سے پہلے اس پیشنٹ سے آپ نے الرجی کے بارے میں پوچھنا اور اس کو آپ نے اس کے ڈرگ چارٹ میں جو ہے وہ لکھنا ہے. یہ سٹینڈرڈ ہے، لیکن کیا یہ فالو ہو رہا ہے؟ کیا ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ آپ اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرنے سے پہلے یہ پوچھ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی الرجی ہے تو کیا آپ اس کے ڈرگ چارٹ میں جو ہے وہ مینشن کر رہے ہیں؟ اور کیا ہر بندہ جو ہے وہ ڈرگ پرسکرائب کرتا ہوا اس کے فار ایگزامپل یہ میں ایک اور آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس کے انٹریکشنز دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ تو پلیز آپ جو ہے اس کو دیکھیں کہ کیا انٹریکشن اس کا پاسبل ہے، اور اگر آپ اس کو اوائڈ کر کے کوئی آلٹرنیٹیو ڈرگ دے سکتے ہیں. خیر واپس آتے ہیں، اگر آپ کو جو ہے وہ الرجی یہ سٹینڈرڈ ہے کہ آپ اس کو پوچھیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کریں اور اس حساب سے پرسکرائب کریں. کیا یہ ایسا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا یا اس کی 100% کمپلائنس نہیں ہے تو آپ ڈیٹا اکٹھا کریں. آپ لیٹس سے کہ کوئی 50 پیشنٹس کا میں کہتا ہوں کہ آپ نے ڈرگ چارٹ ریویو کیا اور اس میں آپ کو پتہ چلا جی لیٹس سے 20 کا نہیں لکھا ہوا تھا، 30 کا لکھا ہوا تھا. تو آپ جو ہے ایک پریزنٹیشن تیار کریں اور اس میں آپ یہ ڈیٹا پریزنٹ کریں وارڈ میٹنگ میں کہ جی میں نے 50 پیشنٹس کو ریویو کیا، ان کی فائلز کو اور ان کے ڈرگ چارٹس کو، اور اس میں جو ہے وہ آلموسٹ 20 پیشنٹس کا جو ہے وہ مینشن نہیں تھا، 30 کا تھا. تو میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ 100% پہ لے کر جائیں، اور یہ چینج ہے، دس از دا چینج. اور اسی کو کوالٹی امپروومنٹ پروجیکٹ بھی بولتے ہیں اور اسی کو آڈٹ بھی بولتے ہیں. پھر جو ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ آپ ریکمنڈیشنز دیں گے. سٹینڈرڈ کے ساتھ آپ نے کمپیئر کر لیا کہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ پوچھیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کریں. پھر آپ اس کے لیے جو ہے وہ چینج کیا آپ پروپوز کریں گے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جب بھی پیشنٹ کی ہسٹری لے وہ اس میں اس کی ڈرگ ہسٹری میں اس سے پوچھے اور اس کو ڈاکیومنٹ کرے، اور جو بھی بندہ پرسکرائب کر رہا ہے وہ میک شور کرے کہ وہ اس کو
जो है वो देख कर, और लिखा हुआ अगर ड्रग नहीं, एलर्जी नहीं लिखी हुई तो मेक श्योर करे कि लिखी हो, अगर लिखी हो तो मेक श्योर करे कि उसके हिसाब से ड्रग प्रिस्क्राइब करें, ताकि जो है वो हम रिएक्शंस को अवॉइड कर सकें। और इसमें आप थोड़ा सा इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई कितने रिएक्शंस हुए हैं पास्ट 1 महीने में मेरे वार्ड के अंदर। तो ये जो बंदे हाउस जॉब कर रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग में हैं, उनके लिए इस तरह की कई चीज़ें हैं। उस पे मैंने आपको बोला था मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा कि हाउ यू गाइस कैन इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, और स्टैंडर्ड्स क्या हैं और गाइडलाइंस क्या होती हैं। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। मैं आपको गाइडलाइंस शेयर भी करूँगा, और हम एक एक टॉपिक को एक एक करके एड्रेस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने तई जो हम चेंज ला सकते हैं वो लेकर आएँ, और अपने साथ भी इंसाफ करें और लोगों के साथ भी इंसाफ करें। खैर, तो जब आपने ये चेंज आपने प्रेजेंट किया कि ये जो है होना चाहिए, फिर आप उसमें करेंगे कि ये कैसे होगा। एक तो ये है कि आप जो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये आप अवेयरनेस दे रहे हैं। दूसरा आप क्या करें, एक छोटे छोटे पोस्टर्स बनाएं, उसको प्रिंट आउट करवाएं, और जहाँ जहाँ डॉक्टर्स बैठकर या जहाँ जहाँ पर भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जहाँ जहाँ पर भी हिस्ट्री ली जाती है, उन जगहों पर उनको पेस्ट करें, ताकि लोगों को बार बार नज़र आए और वो उसकी कंप्लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके बाद आप जो है लेट्स से कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से डाटा इकट्ठा करें, और 50 पेशेंट्स का या दोबारा से आप चेक करें कि अब क्या कंप्लाइंस बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो अब आपका जो है वो ऑडिट साइकिल कंप्लीट होगा कि इतने % जो है वो इसकी पहले कंप्लाइंस थी, अब जो है इतनी हो गई है, ये चेंज आया है, और इसमें जो है वो मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह आप जो है वो साइकिल कंप्लीट करते हैं ऑडिट का, ठीक है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत इजी है कि आप जो है वो आराम से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप करेंगे तो आपकी एक हैबिट भी बनेगी, और आपको एक्चुअली अच्छा भी लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं एक्टिवली, और ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली फ्यूचर में बहुत हेल्प आउट करेंगी। और यहाँ पर भी आकर अगर आप करेंगे, और इवन अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है कि आपने ये जो सीवी में ऑडिट लिखा है तो आपने कैसे किया है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी, आपका बताने का तरीका डिफरेंट होगा उस बंदे से जिसने नहीं किया। तो ऑडिट करें, रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, और अगर आपको नहीं इन चीज़ों का पता तो प्लीज़ सीखें इन चीज़ों को। मैं नहीं कहता कि आप फ़र्स्ट गो में ही जो है वो पब्लिश करवा दें चीज़ें, जो है वो पबमेड में आपका होना चाहिए पब्लिश, नहीं, इतना बड़ा एम नहीं है। कम से कम आपको चीज़ें आनी चाहिए, और आप अपने लेवल पे करें, कोई ऑनगोइंग चीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हों। इससे एक तो आपकी सीवी इम्प्रूव होगी, दूसरा आप ख़ुद इम्प्रूव हो रहे होंगे इन चीज़ों से। और दूसरा ये है कि जो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आप सब लोग जॉब्स पकड़ें, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखें, आपका यही ब्रेड एंड बटर है, आपने यही काम करना है सारी उम्र, आपने पेशेंट्स देखने हैं और आपने उनको ट्रीट करना है। तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें वाइल डूइंग द जॉब, या ट्रेनिंग या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो करते हुए आप मेक श्योर करें कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड। हर बंदा जो है वो ट्विटर या दूसरी चीज़ें चलाने के लिए आप वीपीएन का यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो वीपीएन यूज़ करके अगर आप यूके को सेट कर लें, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप नाइस गाइडलाइंस पे जाएं, और डेली बेसिस पर आप जो भी पेशेंट देख रहे हैं, अगर आप दिन के 10 पेशेंट्स देख रहे हैं या 6 पेशेंट्स देख रहे हैं, तो कम से कम उसमें एक पेशेंट को आप कंप्लीटली स्टडी करें, जाकर के क्या इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, क्या पॉसिबल डिफरेंशियल्स थे, क्या रेलिवेंट एग्ज़ाम था, और उस एग्ज़ामिनेशन को जो है वो आप एक्चुअली परफॉर्म भी करें अपने सीनियर से, या जो आपका सीनियर पीजी है उसको कहें कि मुझे प्लीज़ क्रॉस एग्ज़ामिन करें। अगर न्यूरो एग्ज़ाम है तो प्लीज़ उसको कहें कि इसमें क्या फ़ाइंडिंग है, मैंने सही पकड़ी है या नहीं पकड़ी। कोई अगर रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम है या आपके सीवीएस की कोई फ़ाइंडिंग्स हैं, हार्ट साउंड्स हैं, मर्मर्स हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करें।
لیٹ سے اگر آپ کوئی الیکٹیو بھی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ان چیزوں کا آپ کے ذہن میں ٹارگٹ ہونا چاہیے الیکٹیوز کے دوران. لیٹ سے آپ کارڈیو میں کر رہے ہیں یا کارڈیولوجی میں کر رہے ہیں الیکٹیو, تو آپ کے ذہن میں کچھ ٹارگٹس ہونے چاہیے کہ ان چیزوں کو میں نے ایڈریس کرنا ہے اور یہ چیزیں میں نے سیکھ کر آگے جانا ہے. اور صرف اس چیز پر فوکس نہ رکھیں کہ اس ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے. میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ سٹینڈرڈ دیکھیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے ٹریٹمنٹ کا, سٹینڈرڈ کیا ڈائگنوسس کا, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا لمیٹیشنز ہیں انوائرمنٹ کی, فائنینسز کی, لوگوں کی, ہاسپٹلس کی. تو پھر جو ہے وہ آپ وہی کریں جو وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کا سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو سٹینڈرڈ پاتھ وے آف ٹریٹمنٹ پتہ ہونا چاہیے, سٹینڈرڈ پاتھ وے آف ڈائگنوسس پتہ ہونا چاہیے. ہر چیز کو وہ آپ گروسری لے کر چلیں گے تو الٹیمیٹلی جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو بہت پرابلمز ہوں گی. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو سیکھیں اس کو اس سٹینڈرڈ کے حساب سے سیکھیں, گراس لرننگ نہ کریں. اور اسی طرح آپ جب ساتھ ساتھ اپنا ایگزام پریپیئر کر رہے ہوں گے, لیٹ سے MRCP, MRCS, اور ساتھ آپ جاب کر رہے ہوں گے یا الیکٹیو کر رہے ہوں گے یا کچھ بھی کر رہے ہوں گے, تو آپ اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں آپ, اور اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر پیشنٹ کی آپ اچھی ہسٹری کی روٹین بنائیں, اور اس کا ایگزامینیشن کریں, فائنڈنگز پکڑنا سیکھیں, اور سوچیں کہ کیا پوٹینشیل ڈفرینشیلز ہیں, اور عادت بنائیں کہ کیا ڈینجرس چیزیں ہیں جن کو میں نے انشور کرنا ہے کہ آپ پیشنٹ کو سیف رکھیں, خود کو سیف رکھیں, اور ریڈ فلیگز کو پکڑیں. کیا پوٹینشیلی ڈینجرس ڈیزیزز ہیں جن کو ایڈریس کرنا یا جن کو پکڑنا امپورٹنٹ ہے. یہ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. اس کے بعد لیٹ سے کہ آپ کو 1-2 سال جاب نہیں ملتی اور آپ رجسٹرار لیول پہ اپلائی کرتے ہیں جب کہ آپ ٹریننگ میں ہیں, یا آپ نے جو ہے وہ 2-3 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی آ گیا, 4 سال کا آپ کے پاس MRCP بھی ہے, اور اب آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں. مڈل گریڈ کی جابس یہاں پر زیادہ ہیں رجسٹرار لیول پہ. تو ادھر اس کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ہے کہ آپ اتنا آپ اس سٹیج پر اتنے آپ کمپیٹنٹ ہو چکے ہوں. تو لیٹ سے کہ میرے رجسٹرارز جن کو میں دیکھتا ہوں وہ کیا کیا ان کو کرنا پڑتا ہے, پریکٹیکل پروسیجرز کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو لمبر پنکچر کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ دھڑا دھڑ لمبر پنکچر وہاں پہ کر رہے ہیں. آف کورس اس سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا اور آپ کو کرنا آئے گا, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھا کریں کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ اس کا سٹینڈرڈ وے آف ڈوئنگ کیا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ لمیٹیشنز کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, کیونکہ کافی زیادہ چیزیں یہ جو لمیٹیشنز ہیں یہ جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں گے ختم ہو جائیں گی, اور آپ کو سٹینڈرڈ کے حساب سے چیزیں کرنی پڑیں گی. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ پینلائز کریں گے اس پہ کہ آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ چیزیں سیکھیں اور سیکھیں اچھے طریقے سے, اور اگر آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے ہی کریں, گروسلی نہ کریں, چیزوں کو رفلی نہ کریں. تو لیٹ سے کہ لمبر پنکچر کرتے ہیں وہ, اور وہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ کینولاز انہوں نے ڈالنے ہوتے ہیں, انہوں نے اسائٹک ٹیپ کرنے ہوتے ہیں, وہ تو خیر ہم بھی ہاؤس جاب میں کرتے رہے ہیں. اسی طرح کوئی بھی پریکٹیکل پروسیجر ہے, لیٹ سے کہ ڈیفیکلٹ کینولیشن ہے, یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی کینولا جب کوئی نرسز یا سپورٹنگ سٹاف جس سے نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹرز کو ہی کرنا ہوتا ہے. تو پلیز یہ تو آپ SHO کے لیول پہ بھی آئیں تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے, کینولاز وغیرہ. اسی طرح جو بھی ڈفرینٹ پریکٹیکل پروسیجرز ہیں ان پہ اپنا ہاتھ صحیح کریں, اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنے آپ کانفیڈنس میں رہیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ لوگ یہاں پر آ جائیں گے, جاب سٹارٹ کر لیں گے, اور آپ کو پھر جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اور یہاں پر آ کے آپ کے لیے تھوڑا اوور ویلمنگ ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کو آپ وہاں پر ایڈریس کر سکتے ہیں کریں, اس سے آپ کی CV بھی امپروو ہوگی, آپ کے شارٹ لسٹ ہونے کے چانسز بھی بڑھیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو پروگریس بھی کر رہے ہوں گے, آپ اسٹیٹک نہیں ہوں گے. سو پلیز ڈونٹ ویٹ فار اینی انٹرویوز, شارٹ لسٹنگ. آف کورس اپلائی کرتے رہیں. مین باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں نمبر 1,
نمبر 2 یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں تو میری گارنٹی ہے کہ آپ لوگ لازمی یہاں پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ نے مین کام کر لیا. یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ اے جاب، سو یو ول اینڈ اپ لینڈنگ اے جاب ہیئر. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. چیزیں سیکھنا آج سے شروع کریں، اگر پہلے سے نہیں سیکھ رہے، اور اگر پہلے سے سیکھ رہے ہیں تو اسٹینڈرڈ کے حساب سے سیکھیں، اگر اسٹینڈرڈ کے حساب سے سیکھ رہے ہیں تو کنٹینیو کرتے رہیں. تو تھینک یو. امید ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا. اپنا سب کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، یہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.